السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان پر اور سعودی عرب پر، علاقائی اور عالمی سطح پر اس میں کس طرح سے تبدیلیاں آئیں گی، یعنی اس معاہدے کے بعد اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے کس کو کیا دھوکہ دیا، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ان کی جو گرم جوشی ہے وہ آج کی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، مگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو موجودہ قربت ہے، یعنی اس میں ایک جو جملہ ہے، اگر آپ اس کی معنویت پہ غور کریں اور آپ کو چیز یا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ملک پر اگر حملہ ہوگا تو یہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا، یعنی کہ جس طرح سے بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر، تو اگر یہ معاہدہ پہلا ہوتا تو سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرتا۔ دوسرا ناظرین، اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہے، اس کی جو گرم جوشی ہے، اس کی جو وسعت کا اندازہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی، یہ میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں پہلے بھی مقیم ہیں، مگر اب ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ دائرہ کار کیوں بڑھ سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، یہ بھی اب جو انڈیکیشن ہے وہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ نے ایک بلی، جس کو آپ اسرائیل کہہ سکتے ہیں، وہ پالا ہوا ہے اور عربوں کو، یعنی عرب دنیا کو ڈرانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قطر نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی امریکہ میں اور اربوں روپے کی مرات دی، اربوں ڈالرز آپ کہہ لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قطر کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کے ساتھ جب تعلقات اچھے ہوں گے تو امریکہ تحفظ کرے گا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قطر میں ایک بڑا فوجی اڈہ موجود ہے اور اس فوجی اڈے کی موجودگی میں ہی اسرائیل کے درجن بھر طیارے آتے ہیں، اور قطر کا وہ علاقہ جو کہ جس کو آپ ڈپلومیٹک انکلیو جیسے پاکستان کے اندر ہے وہ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر آ کر بمباری کرتے ہیں اور پھر بآسانی چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ بمباری کر رہے ہیں اس وقت جو امریکی صدر ہیں یا امریکی انتظامیہ ہیں وہ کال کرتی ہے، مگر یہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی نہ تو جب حملہ ہوا قطر پر اس وقت روکا گیا اسرائیلی طیاروں کو، اور نہ ہی جاتے وقت ان کو ہٹ کیا گیا، جس کا مطلب اب یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دانستہ طور پر امریکہ نے اسرائیل کو شہ دی اور ان کی مرضی سے یہ اٹیک ہوا۔ ناظرین، اس پس منظر میں یعنی دو کریکٹر تو یہ بالکل کلیئر ہو گئے کہ اسرائیل اور امریکہ نے عربوں کو دھوکہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قطر کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے بڑے تعلقات ہیں، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے تحت جو ہے یہ دونوں ملک سفارتی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، مگر پھر 7 اکتوبر کو حماس کا حملہ ہوا اسرائیل پر، اس کے بعد سچویشن بدل گئی اور جو اب صورتحال ہے وہ واضح ہے۔ ناظرین، یہ جو اب پیش رفت ہوئی ہے اس میں جو بھارت کا کردار ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جب قطر پر حملہ ہوا بھارت نے اس کی مذمت نہیں کی، اور جو موجودہ بحران ہے اس میں بھی بھارت نے اپنا جو وزن ہے وہ عرب ملکوں میں نہیں ڈالا، اور یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ قطر اور سعودی عرب اور دیگر جو UAE کے ممالک ہیں اس کے ساتھ جو بھارت کی تجارت کا حجم ہے وہ بڑا ہے، اور دونوں جو عرب ریاستوں کے ساتھ نئی دہلی کے گرمجوشی پر مبنی جو ہے وہ تعلقات ہیں، مگر نئی دہلی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس کو گیم چینجر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس بلاک میں، جیسے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا بلاکس کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک ہے کہ وہ اختیار کر رہی ہے، لیکن دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہے۔ ایک بلاک ہے رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے اس میں، اور پاکستان بھی ہے، اور اس کے علاوہ ترکی ہے، آذربائیجان، یہ ممالک ہیں۔ دوسری طرف ہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، بھارت ہے، یورپی یونین تھی پہلے لیکن اب وہ گریجولی
ان کے ساتھ ان کے یعنی امریکہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی جو بلاک کی سیاست ہے، اب اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مذکورہ معاہدے کے بعد پاکستان اور جو سعودی عرب ہے وہ چائنا ایران ایک بلاک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، یہ مستند اطلاعات، یوں ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ بڑی پیش رفت ہے، یعنی کچھ اور بھی عرب ریاستیں پاکستان کے ساتھ کوئی دفاعی جو اس طرح کا جو پیکیج ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ قطر کے بعد اب یہ راز نہیں رہا کہ اسرائیل کس کو کب نشانہ بنا دے، اور خود اسرائیلی وزیر اعظم کی وہ ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی کہ جناب ہم وہ حق استعمال کریں گے جس طرح سے امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں نشانہ بنایا، ہم اسی طرح سے ہر جگہ پر حماس کے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی اور ملک پر حملہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر بھی جو حماس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بھی رہ رہے ہیں۔ اس کی کون تصدیق کرے گا، اس کی کون تردید کرے گا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لب لباب جو یہ ہے وہ کہ اسرائیل کی جو دھونس ہے، امریکہ کی جو بلی پن ہے، جو اس کی جو طاقت ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو خطہ ہے مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ نئی جو صف بندی ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت سارا خیر کا پہلو ہے، اور پاکستان یقینی طور پر اس جو نئی صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کریڈٹ دینا چاہیے جنرل عاصم منیر کو، اور جو شہباز شریف ہیں ان کو دینا چاہیے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو وسائل ہیں اور پاکستان کی ایکسپرٹی جو جنگ کے حوالے سے ہے، قیام امن کے حوالے سے ہے، اور دفاعی شعبے میں دیگر چیزوں کے حوالے سے جو پاکستان کی ایکسپرٹی ہے، سعودی عرب اب اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ پاکستان اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار تھا۔ اب امید کرنی چاہیے کہ محمد بن سلمان کی قیادت میں جو سعودی عرب ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے تعلقات اب اور آگے بڑھیں گے، جو یقینی طور پر بھارت کے لیے پشیمانی، ندامت، تشویش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور یہی جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک جو اچانک جو اتنی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس نے بلا شبہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو بھی سوچ و بچار پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔